حضرات، اس سی ڈی کا عنوان ہے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم۔ اس سی ڈی کو آپ غور سے سنیں اور اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے خوب عام کریں۔ حضور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گمراہ فرقے مسلمانوں کو بہکائیں تو ان کا رد کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کے وسوسوں کو دور کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اور مسلمانوں کو حیثیت کے مطابق اس میں روپیہ خرچ کرنا فرض ہے۔ الحمدللہ کئی لوگوں نے سی ڈی منگوا کر مفت تقسیم کی ہے یا بڑی تعداد میں فروخت کروائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس طرح پورے ملک میں لاکھوں سی ڈی پھیل رہی ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لہذا آپ بھی اس سی ڈی کو اعلان کروا کر بعد نماز جمعہ یا دینی جلسوں میں مفت یا قیمت میں لوگوں تک پہنچائیں، یقیناً آپ کو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اگر آپ کو یہ سی ڈی رنگین کور کے ساتھ انتہائی معمولی ہدیے میں چاہیے تو موبائل میں انگریزی کے صرف 2 حروف سی ڈی لکھیں اور 80 80 430 440 پر ضرور SMS کر دیں۔ بات کرنا چاہیں تو فون نمبر یہ ہے 9922 070787۔ آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی رودولوی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم نمبر 4۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر راجستھان کی ایک عظیم ترین شخصیت شہر باسنی کو جنہوں نے الحمدللہ سنی نگر بنا دیا۔ جو لوگ باسنی گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان بھر میں واحد وہ شہر ہے کہ جہاں الحمدللہ ہر طرف اعلی حضرت کے عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ چوراہوں کا نام الحمدللہ کہیں رحمت عالم چوک، کہیں خواجہ اعظم چوک، کہیں غوث اعظم چوک، کہیں مجدد اعظم چوک اور کہیں مفتی اعظم چوک۔ شہر میں جتنے بھی روڈ ہیں، کسی روڈ کا نام رحمت عالم روڈ ہے تو کسی روڈ کا نام غوث اعظم روڈ ہے تو کسی سڑک کا نام خواجہ اعظم سڑک ہے اور کسی سڑک کا نام مجدد اعظم ہے، کسی سڑک کی نسبت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم سے ہے۔ اور الحمدللہ اس میں زیادہ تر ہاتھ اس عظیم ترین شخصیت کا ہے جو آج کے منبر نور پہ جلوہ دار ہیں، جنہوں نے الحمدللہ پورے شہر میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بارہا باسنی جانے کا اتفاق ہوا، ایمان تازہ ہو گیا، روح میں توانائی آئی، عقیدے میں نکھار پیدا ہو گیا۔ بلا تشبیہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ مسجد میں جب اذان کی صدائیں گونجتی ہیں تو لوگ گھروں سے ایک بیگ مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جیسے آپ نے عید بقرعید کے موقع پر یا الوداع کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ پوری بستی خالی ہو جاتی ہے، لوگ مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، ہر طرف ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں بمبئی میں یا اور دوسرے شہروں میں تو عید بقرعید کے موقع پر یہ بہار نظر آتی ہے، مگر حضرت کا یہ فیضان ہے، بزرگوں کا کرم ہے کہ باسنی میں پنج وقتہ نماز کے وقت یہی کیفیت نظر آتی ہے۔ جیسے مسجد کے میدنے سے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، شرق و غرب شمال و جنوب سے سب لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اور اللہ ماشاء اللہ بغیر داڑھی والا شاید ہی ایک آدھ نظر آ جائے، ورنہ جتنے لوگ ہوں گے سروں پہ ٹوپیاں ہوں گی، لباس شرعی ہوگا اور پوری داڑھی شریعت کے مطابق ایک مشت کی ہوگی۔
اور یہ بھی آپ کو خوشخبری بتا دوں کہ پورے شہر میں سب کے سب سنی ہیں. باہر کہیں ادھر ادھر جا کر اگر کسی کے عقیدے میں کوئی کجی پیدا ہو بھی گئی، خدا نخواستہ کوئی گمراہ ہو بھی گیا، تو اتنی ہمت نہیں کہ باسنی میں اپنی بدعقیدگی کا اظہار کر سکے. بڑا پاکیزہ شہر ہے. اس شہر کے چلے آپ اپنے شہر میں بھی دیکھتے ہیں. ناگوری ہوٹلوں پہ چلے جائیے تو اگرچہ اس میں باسنی کے جتنے لوگ ملیں گے وہ تو سنی ہی ہوں گے، تمہاری کے لوگ سنی ہوں گے. کچھ ناگور یا دوسرے علاقوں کے بدعقیدہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر الحمدللہ اکثریت سنیوں کی ہے. یہ آج ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے منبر نور پر حضور سرکار تاجدار اہل سنت مفتی اعظم کی ایک امانت کہہ لیجیے، یادگار کہہ لیجیے، حضرت علامہ مولانا مفتی ولی محمد صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. اور انشاءاللہ جیسا کہ کل اعلان ہوا تھا کہ سرور کائنات کی عظمت کا یہ پرچم آج دعا اور فاتحہ کے بعد آپ کو فری میں تقسیم کیا جائے گا، اور وہ حضرت کے دستے مبارک سے عطا ہوگا انشاءاللہ. کہہ دیجئے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے کوئی اجنبی نظر آ جائے تو وہ جاننا چاہتا آنے والا کہاں سے آیا، آنے والے کا نام کیا ہے، آنے والا تنہا آیا یا اس کا کوئی ساتھی بھی ہے، آنے والے کے آنے کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کے کھڑک پر اگر کوئی اجنبی چہرہ نظر آیا تو آپ کی فطرت انسانی جاننا چاہے گی یہ آنے والا کہاں سے آیا، آنے والے کا نام کیا ہے، آنے والے کا ساتھی کون ہے، آنے والا کب آیا ہے، آنے والے کے آنے کا مقصد کیا ہے. آپ نے ایک اجنبی سے پوچھا آپ کہاں سے آئے، اس نے بتایا میں باسنی سے آیا ہوں. آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا میرا نام عبدالستار ہے. آپ اکیلے آئے یا آپ کا کوئی ساتھی بھی ہے؟ کہا نہیں میرا ایک ساتھی بھی ہے، اس کا نام عبدالغفار ہے. آپ کس لیے آئے؟ میں رضا کریمی میں حضرت سعید نوری سے ملاقات کے لیے آیا. تو آپ کا ذہن مطمئن ہو گیا کہ آنے والا جہاں سے آیا اس جگہ کا نام بتا دیا، اپنا نام بتا دیا، اپنے ساتھی کا نام بتا دیا، جس لیے آیا وہ مقصد بتا دیا. لیکن اگر آپ کسی اجنبی سے پوچھیں آپ کہاں سے آئے، وہ بغلے جھانکنے لگے. آپ پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، وہ سر کھجانے لگے. آپ پوچھیں اکیلے آئے ہو یا تمہارا کوئی ساتھی بھی ہے، وہ ادھر ادھر جھانکنے لگے. آپ پوچھیں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کوئی جواب نہ دے سکے. اب آپ کا ذہن مشکوک ہو جائے گا، آپ فوراً پولیس اسٹیشن جائیں گے. داروغہ جی ہمارے محلے میں ایک اجنبی آ گیا ہے، نام پوچھا تو نام بھی نہیں بتایا، جہاں سے آیا اس جگہ کا نام بھی نہیں بتایا، ساتھی کا نام بھی نہیں بتایا، آنے کا مقصد بھی نہیں بتایا. داروغہ آئے گا وہ بھی یہی پوچھے گا، اگر جواب نہیں ملا تو لاکم میں لے جا کے بند کر دے گا. پھر ہم تمہارے بارے میں تحقیق کریں گے، تم کسی ملک کے جاسوس تو نہیں ہو، فتنہ و فساد برپا کرنے والے تو نہیں ہو، اس لیے کہ تم نے نہ تو اپنا نام بتایا نہ اپنے ساتھی کا نام بتایا، جہاں سے آئے اس جگہ کا نام نہیں بتایا، اور جس لیے آئے وہ مقصد بھی نہیں بتایا. پتا چلا اگر آنے والا اپنا نام نہ بتائے تو مشکوک ہو جاتا، جہاں سے آیا اس جگہ کا پتہ نہ بتائے تو مشکوک ہو جاتا، ساتھی کا نام نہ بتائے تو مشکوک ہو جاتا ہے، جس لیے آیا وہ مقصد نہ بتائے تو مشکوک ہو جاتا ہے. اب آج دنیا کے اندر آنے والے تو بہت ہیں، مگر اسی ربیع النور کے مہینے میں ایک آنے والا آیا تو انفرادی شان سے آیا ہے. دنیا نے فطرت کے مطابق اس آنے والے سے پوچھا کہ آنے والے تو کہاں سے آیا ہے، تو اس نے جواب دیا قد جاءکم من اللہ، اور انہوں نے نہیں جواب دیا بلکہ پیدا کرنے والے رب نے کہا پوچھنا چاہتے ہو یہ آنے والا کہاں سے آیا ہے تو سن لو قد جاءکم من اللہ، یہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو جو آنے والا آیا ہے یہ اللہ کی جانب سے آیا. ہم نے کہا مولا تو نے یہ تو بتا دیا کہ ربیع النور کی 12ویں تاریخ کو آنے والا
اللہ کی جانب سے آیا، مگر ان کا نام کیا ہے؟ اس لیے کہ نام میں بہت جھگڑا. کوئی کہتا ہماری طرح بشر، معاذ اللہ وہ ہماری طرح مجبور محض، تو بتا دے کہ ان کا نام کیا ہے. تو اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، آنے والا اللہ کی جانب سے آیا اور آنے والے کا نام نور ہے. ہم نے کہا مولا تو نے آنے والے کا نام بتا دیا، جہاں سے آیا اس جگہ کا نام بتا دیا، مگر یہ بتا دے یہ ربیع النور کی 12ویں تاریخ کو جو ذات آئی ہے وہ تنہا آئی ہے یا کسی کو ساتھ میں لے کے آئی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آنے والا اللہ کی جانب سے آیا، آنے والے کا نام نور ہے اور آنے والے کے ساتھی کا نام کتاب مبین ہے. یعنی تنہا نہیں آیا، آنے والا اپنے ساتھ میں کتاب مبین لے کے آیا. ہم نے کہا مولا آنے والے کا نام بھی جان لیا، جہاں سے آیا وہ جگہ بھی جان لیا، ساتھی کا نام بھی جان لیا، مگر یہ بتا دو آنے والے کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، یہ آنے والا دنیا والوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. جہاں تاریخ کا ظلمت کا داتا سب سے کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. اب آئیے ذرا غور کریں کہ اللہ نے کیا فرمایا قد جاءکم من اللہ، یہ آنے والا اللہ کی جانب سے آیا، آنے والے کا نام نور. اب آج یہ کتابیں یہاں موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ آج پورے بھارت میں جھگڑا چل رہا ہے، نگر نگر جگہ جگہ قریہ قریہ شہر شہر کچھ لوگ آتے ہیں اور بڑی لجاجت کے ساتھ شعر پڑھتے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے. کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے، کہتے ہیں حرم ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے. تو سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کو آپس میں مل جانا چاہیے. مگر یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت معاذ اللہ کہ جنہوں نے جھگڑا پیدا کر دیا، لڑائی پیدا کر دی، میں تھوڑا سا آپ کا وقت چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جھگڑا کس نے پیدا کیا اور جھگڑے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، جھگڑا شروع کہاں سے ہوا. اور کہتے ہیں سب کو ایک ہو جانا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں اتحاد اچھی چیز ہے، مگر میل اور ملاپ کس میں ہوتا؟ اگر آپ زمین آسمان میں ملاپ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، آپ تیل پانی میں ملاپ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اگر یقین نہ ہو تو ایک گلاس میں 100 گرام تیل ڈالیے، اسی میں 100 گرام پانی ڈالیے، اسٹیل کا چمچ لے کر رات بھر ملاتے رہیے، مگر جب سویرا ہوگا آپ دیکھیں گے تیل الگ ہے پانی الگ ہے. پتا چلا تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہوتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہوتی، نور و ظلمت میں مسالت نہیں ہوتی. ہمیں کہنے دیجیے جب تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہو سکتی، نور و ظلمت میں مسالت نہیں ہو سکتی، تو نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل صلح ہوئی تھی، نہ آج صلح ہوئی ہے، نہ زندگی کی آخری سانس تک صلح ہو. جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ تاریخ آپ دیکھیں. قرآن میں اللہ فرماتا وَإِذْ قُلْنَا اللہ قرآن میں فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب جنت میں رہتے تھے، اللہ نے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سر جھکا دیا، مگر ابلیس 6 کروڑ 7 تک اس نے عبادت، اتنے سجدے کیے کہ اگر اس کے سر سے پھیلا دیے جائیں تو روئے زمین پہ کہیں رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے. اتنا بڑا عبادت گزار. اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، تو اس نے کہا مولا ہم تجھے تو سجدہ کریں گے، تیری عبادت تو کریں گے، مگر ہماری یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے سامنے جھکے یہ نہیں ہو سکتا. گویا ابلیس نے کہا مولا ہم خالی تجھے مانیں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، نہ نبی کو مانیں گے، نہ رسول کو مانیں گے، نہ ولی کو مانیں گے. فرشتوں نے کہا مولا ہم تجھے تو مانتے ہی تھے، آج یہ ہماری سعادت مندی ہے فیروز بختی سے کہ تو نے آدم کے سامنے سے جھکانے کا حکم دیا. اے میرے محبوب ہم تجھے بھی مانیں گے اور تو جسے جسے ماننے کا حکم دے گا ان سبھی کو مانیں گے. اب دیکھیے یہیں سے اختلاف پیدا ہوگا. تو اختلاف
حضرت جبریل نے نہیں پیدا کیا، حضرت میکائیل نے نہیں پیدا کیا، حضرت اسرافیل نے نہیں پیدا کیا، حضرت جنت کے اور فرشتوں نے نہیں پیدا کیا۔ اختلاف پیدا کرنے والے کا نام ابلیس ہے۔ 6 کروڑ سال کے بعد بندگی کرتا رہا۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، تو اس نے کہا میں خالی اللہ تجھ کو مانوں گا، تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا، تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانوں گا۔ تو گویا ابلیسی توحید یہ ہے کہ خالی اللہ کو مانا جائے۔ اب غور فرمائیں، ابلیس نے کہا ہم تجھے مانیں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں مانیں گے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہم تجھے تو مانتے ہی ہیں، تو جسے جسے ماننے کا حکم دے گا ان سبھی کو مانیں گے۔ اب یہی سے توحید کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک تو توحید ابلیسی ہے، دوسری توحید ملکوتی ہے۔ ابلیسی توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا جائے، اور ملکوتی توحید یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے، اللہ جسے ماننے کا حکم دے ان سبھی کو مانا جائے۔ اب دیکھو دنیا میں آج دونوں توحید کے ماننے والے موجود ہیں۔ ابلیس نے کہا تھا ہم خالی اللہ کو مانیں گے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، تو جو بولی ابلیس بولا تھا آج وہی دیوبند بول رہا ہے، وہی ندوہ بول رہا ہے۔ یہ کتابیں یہاں رکھی ہوئی تھی، تقویۃ الایمان اٹھا کے دیکھو، اسماعیل دہلوی نے لکھا اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ بہشتی دیور میں اشرف علی تھانوی نے لکھا اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ یعنی جو بولی ابلیس بولا تھا آج وہی دیوبند بول رہا ہے، وہی ندوہ بول رہا ہے، وہی اشرف علی تھانوی بول رہا ہے، وہی اسماعیل دہلوی بول رہا ہے۔ اور جو بولی فرشتے بولے تھے کہ اے مولا ہم تجھے تو مانتے ہی ہیں، تو جسے جسے ماننے کا حکم دے گا ان سبھی کو مانیں گے، تو جو بولی فرشتے بولے تھے وہی بریلی بول رہا ہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پتا چلا ابلیسی توحید والے وہابی دیوبندی ہیں، اور ملکوتی توحید والے ہم سنی جنتی بریلوی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضرات بات 2 4 کی شکل میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں جھگڑا بریلی کے اعلیٰ حضرت نے شروع کیا، جنت سے جھگڑے کی ابتدا ہوئی، ابلیس نے سجدے کا انکار کیا، گلے میں لعنت کا توق ڈالا گیا، لعنت درکار کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مولانا اشرف علی تھانوی نے اتنا دین کا کام کیا، اسماعیل دہلوی نے اتنا کام کیا، قاسم نانوتوی نے اتنا کام کیا، خلیل احمد امبیٹوی نے اتنا کام کیا۔ اگر ایک جملہ، ایک عبارت، ایک سطر کہیں توہین کی انہوں نے لکھ دی تو آپ پوری زندگی کے ان کے کارنامے بھول گئے، اتنا بڑا دارالعلوم بنایا یہ بھول گئے، اتنے علماء نکالے یہ بھول گئے۔ تو جنت میں فرشتہ کے ساتھ رہتا تھا ابلیس، 6 کروڑ سال تک اس نے عبادت کی، فرشتے اسے جھولے میں بیٹھا کے جھولا جھلایا کرتے تھے، وہ اپنے کو فرشتوں کا استاد سمجھا کرتا تھا۔ مگر ایک مرتبہ جب تعظیم نبی کا انکار کیا تو کیا جبریل امین نے کہا کہ ایک مرتبہ غلطی ہو گئی ہے، لاؤ اسے نظر انداز کر دیا جائے؟ نہیں، جبریل امین نے ناتا توڑ لیا، میکائیل نے ناتا توڑ لیا، اسرافیل نے ناتا توڑ لیا، سارے فرشتوں نے اس سے تعلق تر کر دیا۔ گویا پتا چلا کہ ساری زندگی اچھائیاں کرتا رہے، لیکن ایک مرتبہ اگر عظمت نبی کا انکار ہو گیا تو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات جھگڑا ابلیس نے شروع کیا اور آج تک وہ جھگڑا چلا۔ کیسے؟ یہ آپ ممبر پہ کتابیں دیکھ رہے ہیں، ایک کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ کیا نام ہے؟ میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیس سنت فرماتے تھے کہ یہ تقویۃ الایمان ہے، ایمان کو فروغ کر دینے والی کتاب۔ جی ہاں، یہی وہ کتاب ہے جس نے پورے بھارت میں جھگڑا پیدا کیا۔ باپ بیٹے میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، ماں بیٹی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، شوہر بیوی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بھائی بھائی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، قریہ قریہ میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بستی بستی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، گھر گھر میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، گاؤں گاؤں میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا۔ اگر جھگڑا خالی ایک خاندان کا ہوتا، اگر جھگڑا ایک کنبے قبیلے کا ہوتا تو ہم کسی طرح برداشت کرنے کی کوشش کرتے، مگر یہ جھگڑا پورے بھارت کا جھگڑا ہے، اور یہی کتاب ہے جس نے جھگڑا پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے
کہ یہ کتاب جھگڑے کے لیے لکھی گئی ہے، فساد کے لیے لکھی گئی ہے، قتل و خونریزی کے لیے لکھی گئی. کیسے دعوے کی دلیل آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ ذمہ دار ممبر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجاہد سنیت محترم الحاج سعید نوری صاحب تشریف فرما، ساتھ ہی ساتھ حضرت معمار قوم ملت علامہ مفتی ولی محمد صاحب قبلہ تشریف فرما. یہ دیکھیے کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ. کیا نام ہے؟ ارواح ثلاثہ. یہ چھپی ہے دیوبند سے، مگر آپ اگر دیکھ رہے ہوگے تو آپ کہو گے جھوٹ بول رہے ہیں. اس کتاب کے ارواح ثلاثہ تو لکھا ہی نہیں، لکھا ہے حکایات اولیاء. بولیے کیا لکھا ہے؟ حکایات اولیاء. اچھا ایک بات بتائیے، کتابیں آپ نے بہت دیکھی ہوگی مگر ایسا عجوبہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اوپر نام کچھ ہو اندر کچھ ہو. ارے قرآن پاک میں اوپر قرآن مجید لکھا تو نیچے بھی قرآن مجید لکھا. رضا اکیڈمی نے فتاوی رضویہ چھپوائی تو اوپر فتاوی رضویہ نیچے بھی فتاوی رضویہ، اوپر بخاری شریف تو نیچے بھی بخاری شریف، اوپر مسلم شریف تو نیچے بھی مسلم شریف. ہمارے یہاں یو پی میں کبھی کبھی کچھ کتاب بیچنے والے بسوں میں سفر کرتے ہیں تو وہ لے کے آتے ہیں، اعلان کرتے تھے کہ بھائیو یہ کتاب دیکھو، اگر یہ کتاب لے جاؤ گے تو بڑا لطف آئے گا. اس کتاب میں آپ ایک وقت میں دو تماشے دیکھو گے. ادھر سے دیکھو گے تو گرو نظر آئے گا اور پلٹ کے دیکھو گے تو چیلا نظر آئے گا. یعنی کتاب ایک ہی ہوگی مگر روپ اس کے دو ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ گرگٹ ایک. دیکھتے ہیں آپ جانور ہوتا تو اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ منافق کے کئی روپ ہوتے ہیں. ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن ظاہر تو مسلمانوں کے جیسا داڑھی بھی ہے، کرتا بھی ہے، پیجامہ بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، مگر اندر نبی کی عداوت. تو پتا چلا کہ منافق کی پہچان یہ کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. گرگٹ کے رنگ کئی ہوتے، ہاتھی کے دانت دو ہوتے، کھانے والا دوسرا دکھانے والا. تو بالکل یہی حال اس کتاب کا ہے. اوپر دیکھیے نام لکھا ہے حکایات اولیاء، مگر جیسے ہی آپ انہیں پلٹیں گے تب یہ نام غائب ہو جائے گا اور اندر دوسرا نام آپ دیکھیں گے ارواح ثلاثہ. یعنی جو نام اوپر ہے وہ اندر نہیں اور جو اندر ہے وہ اوپر نہیں. پتا چلا یہ منافقوں کی کتاب ہے. ان کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، دیکھنے والا دانت اور ہے، کھانے والا دانت اور ہے، ان کا اصل روپ کچھ اور ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے یہ کیسے دھرم کے لوگ ہیں، کیسے عقیدے کے لوگ ہیں. کتاب کا نام ارواح ثلاثہ ہے، لکھنے والے کا نام اشرف علی تھانوی ہے. یہ کتاب چھپی ہے دیوبند سے. کہاں سے چھپی ہے؟ زور سے بولیے. ہمارا مرکز بریلی شریف. بولو ہمارا مرکز. زور سے بولو ہمارا مرکز. کتنے لوگ مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ. ہمارا مرکز کل بھی ہمارا مرکز بریلی تھا، آج بھی ہمارا مرکز بریلی ہے اور آئندہ کل بھی ہمارا مرکز زور سے بولو بریلی شریف رہے گا. حضرت مجھے یاد آ کہ پاسبان ملت علامہ نظامی صاحب کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی عمارت بنا لی، بہت بڑا دارالعلوم بنا لیا، اس لیے آپ مرکز بریلی کے بجائے ہم کو مان لو. تو حضرت نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں پاسبان میں اداریہ لکھی. اس کا ایک جملہ سن لیجیے. فرمایا خدا نے خاص طور بریلی کے دو مدرسے منظر اسلام مظہر اسلام. فرمایا خدا نے خاص طور اگر منظر اور مظہر کی دونوں میم مٹ جائیں پھر بھی بریلی ہمارا مرکز تھا، بریلی ہمارا مرکز ہے، بریلی ہمارا مرکز رہے گا. اور دلیل یہ کہ بریلی کی مرکزیت کسی بلڈنگ، کسی عمارت، کسی دارالعلوم کی وجہ سے نہیں، بلکہ بریلی کی مرکزیت اعلیٰ حضرت اور شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کی وجہ سے ہے. اور اگر کوئی اپنے کو مرکز منوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان سی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی آبادی میں کسی اعلیٰ حضرت کو پیدا کر لے، مفتی اعظم کو پیدا کر لے. اگر اعلیٰ حضرت جیسا کوئی تمہارے یہاں پیدا ہو جائے تو ہم مرکز ماننے کے لیے سوچیں گے. اور اگر تم دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں پیدا کر سکتے تو جب تک اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے، مفتی اعظم بریلی میں ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے، ہمارا مرکز تھا، ہمارا مرکز رہے گا. حضرات بریلی، اب بریلی کیا ہے؟
آپ پوچھیے تو یہ علماء بتائیں گے. بریلی اصل میں بریلی جس کے معنی ہوتے ہیں نجات ہمارے لیے. تو گویا ہمارے مرکز کا نام ہی یہ بتا رہا کہ ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. نجات تو تمہارا مقدر ہے, نجات تو تمہارا نصیبہ ہے, نجات تو تمہاری لیے ہے ہی, تمہارا انتظار ہی کر رہی ہے. گویا پتا چلا ہمارے مرکز کا نام ہی ہمارے نجات کی ضمانت دیتا ہے. جبھی تو ہم کہتے تھے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو ہمارا مرکز بریلی اور ان کا مرکز دیوبند. کیا نام ہے, زور سے بولیے, کیا نام ہے؟ تو دیو کے معنی آپ جانتے, دیو کے معنی بھوت, دیو کے معنی بھوت, اور بند کے معنی تو آپ جانتے. اور جو چیز جہاں بند ہوتی ہے کھلنے کے بعد وہی نکلتی. مثال کے طور پر جہاں مرغی بند کر دیجیے, کھولیں گے تو مرغی نکلے گی کہ بطخ نکلے گا, اور جہاں بطخ بند کریں گے کھولیں گے تو بطخ نکلے گا کہ کبوتر نکلے گی. تو جو چیز بند ہوگی کھلنے کے بعد وہی نکلے گی. اب جہاں بھوت بند ہوں گے تو جب کھلے گا تو بولیے کیا نکلے گا, کیا نکلے گا؟ تو ان کے مرکز کا نام ہی ان کا پتہ بتا رہا. اور حضور حافظ ملت ایک بڑی اچھی بات بتاتے تھے. یوں تو حافظ ملت سب اچھی بات ہی بتاتے تھے, مگر ایک بڑی اچھی بات بتاتے تھے. آپ اجازت دیجیے تو بتا دوں. فرماتے تھے جانتے ہو جناب کیسے بنتے؟ جناب سنا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے جناب. تو فرماتے تھے جناب کیسے بنتے؟ جیم سے جاہل, نون سے نالائق, الف سے احمد, بے سے بدتمیز. جو جاہل بھی ہو, نالائق بھی ہو, احمد بھی ہو, بدتمیز بھی ہو, وہ کیا بن جاتا ہے؟ زور سے بولو, کیا بن جاتا ہے؟ اب آپ نے بڑی ترقی کر لی. کوئی مکسچر پینا چاہیں تو پہلے فارمولا دیکھتے, کوئی ٹیبلٹ کھانا چاہے تو پہلے فارمولا دیکھتے. تو آئیے ذرا ہم یہ بتاتے دیوبند کا فارمولا کیا. تو دیوبند کا فارمولا مجاہد سنیت حضرت سید نوری سے نہ پوچھیے, حضرت مفتی صاحب اللہ سے نہ پوچھیے, ان علماء اہل سنت سے نہ پوچھیے, وہ دیوبند کے فاضل مولوی عامر عثمانی سے پوچھ لیجیے, جو دیوبند کے پڑھے ہوئے فاضل ہیں, دیوبند ہی میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں جانتے ہو کہ دیوبند بنا کیسے ہے؟ تو خود عامر عثمانی صاحب کہتے ہیں دغا کی دال ہے یاجوج کی ہے یا اس میں, دغا کی دال ہے یاجوج کی ہے یا اس میں, وطن فروشی کی واو بدی کی بے اس میں, جو اس کے نون میں نعرے جہیم غلطہ ہے تو اس کے تال سے دہقانیت نمایاں ہے. ملے یہ تو بیچارہ دیوبند بنا, برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ دل کے جس میں کچھ علم نہیں ہے ویران گھر کی طرح ہے. تو علم سیکھو اور سکھاؤ, اور دین کی سمجھ حاصل کرو, اور جاہل ہو کر نہ مرو, کہ اللہ تعالی جاہل ہونے کا عذر قبول نہیں فرمائے گا. لہذا اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ دینی کتابیں ضرور رکھیے اور روزانہ انہیں پڑھنے کی عادت بنائیے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں, البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے. کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے, یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں. دغا کی دال ہے یاجوج کی ہے یا اس میں, وطن فروشی کی واو بدی کی بے اس میں, جو اس کے نون میں نعرے جہیم غلطہ ہے تو اس کے تال سے دہقانیت نمایاں ہے. ملے یہ تو بیچارہ دیوبند بنا, برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا. یہ کوئی بریلوی عالم نہیں کہتا, خود فاضل دیوبند مولوی عامر عثمانی کہتے کہ دغا کی دال یاجوج کی یہ, وطن فروشی کی واو بدی کی بے, اور نعرے جہیم کا نون اور دہقانیت کا دال جب اکٹھا کیا گیا جب جا کے دیوبند بنا. تو اسی دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب ارواح ثلاثہ, اور صفحہ ہے 98. بولو کون سا صفحہ ہے؟ 98. تھانوی جی لکھتے کہ جب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی تو دہلی میں ایک جلسہ کیا, اور جلسہ کر کے انہوں نے کہا بھائیو
میں نے یہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی. اب یہ کیسی کتاب ہے خود ان کی زبانی سنیے. کہتے ہیں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ آ گئے ہیں. اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ کہتا صاحب بریلویوں کی تقریر میں تیزی ہوتی، بہت شدت برتتے، مگر دیکھیے خود تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے جب تقویۃ الایمان لکھی تو انہوں نے کہا میں نے جو تقویۃ الایمان لکھی اس میں تیز الفاظ آ گئے تھے، تشدد ہو گیا ہے، شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا. ان وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی احساس سے چوری ضرور ہوگی، یعنی قتل ہوں گے، خونریزی ہوگی، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی. آگے لکھنے کو لڑائی تو ہوگی مگر توقع ہے لوگ لڑ بھیڑ کے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ رسول بلاد بمبئی میں رہتے تھے، آپ دانش مند ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کتاب کا رائٹر خود کہتا ہے ہماری کتاب میں تیزی ہے، ہماری کتاب میں شدت ہے، یہ کتاب چھپے گی تو جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و خونریزی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، تو جس کتاب سے جھگڑا ہو، جس کتاب سے لڑائی ہو، جس کتاب سے فتنہ ہو، جس کتاب سے فساد ہو، بولو وہ چھاپنا چاہیے کہ چلا دینا چاہیے؟ ایسے نہیں فیصلہ ڈنکے کی چوٹ پہ کیجیے. جب کتاب کا رائٹر خود اعتراف کرتا کہ ہماری کتاب میں جھگڑا، لڑائی، تیزی، شدت، اس سے قتل و خونریزی ہوگی، تو بولو یہ کتاب چھاپنا چاہیے، جلا دینا چاہیے؟ مگر افسوس تو اسی کا ہے کہ جو کتاب جلانے کے لائق تھی اسے چھاپا گیا، اور خالی چھاپا نہیں گیا. آپ چلے جائیں بھنڈی بازار میں، ہر کتب خانے پر تقویۃ الایمان مل جائے گا. لاکھوں کی تعداد میں ہر سال یہ کتاب چھاپی جاتی، اور ندوہ میں علی میاں نے اس کو اپنے کورس میں شامل کر لیا. جب تک ندوہ میں یہ کتاب پڑھائی نہیں جاتی، کسی کو عالم کی ڈگری نہیں دی جاتی، فضیلت کی سند نہیں دی جاتی ہے. اور میرے ہاتھ میں جو کتاب کا نسخہ ہے اس پہ حاشیہ علی میاں نے چڑھایا ہے. یہ کتاب ندوہ کے پہلے سے جب ندوہ میں پڑھائی جاتی ہے. اب کتاب کیسی ہے، کتاب کی عبارت کیسی ہے؟ آپ اجازت دو تو اس کتاب کی ایک بیان کے بارے سنا. بولیے سنا دوں؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ کتاب چھاپی جاتی ہے پڑھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ اگر چھپانا تھا تو چھپایا تھا تو بیچا کیوں؟ اور جب ہم نے خرید لیا پڑھتے ہو تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور آگے کہنا چاہیے کھڑک کے نوجوانوں سے کہ آپ نے جلسہ کیا، بلایا عبد المصطفیٰ کو، مگر کتاب انہوں نے ہماری سنائی تو اسٹیج کا خرچہ ہم سے لیجیے، روشنی کا خرچہ ہم سے لیجیے، عید میلاد النبی کے جتنے جھنڈے بانٹے گئے ہیں اس کا خرچہ ہم سے لیجیے. کہ جیسا آپ نے کیا کتاب ہماری پڑھی سنائی گئی، مگر بجائے خوش ہونے کے برا مانتے تھے. کہتے تقریر کرتے ہمارے مولانا کا نام کیوں لیا، بیان کرتے ہماری کتاب کیوں دکھائی. ہم 4 گھنٹہ بیان کریں، کتاب نہ دکھائیں تو بڑی اچھی تقریر، 4 گھنٹہ تقریر کریں، نام نہ لے تو بڑا اچھا بیان. اگر ایک مرتبہ کتاب دکھا دے، ایک مرتبہ نام لے لے تو بڑی فسادی تقریر ہو گئی. تو پتہ چلا فساد ہماری تقریر میں نہیں، فساد تمہارے نام میں ہے، فساد ہماری تقریر میں نہیں، فساد تمہاری کتاب میں ہے. تو جس کتاب میں فساد ہو، جس کتاب میں جھگڑا ہو، اس کتاب میں آگ لگا دو، وہاں بھی ایسے توبہ کر لو، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. ورنہ جب تک یہ کتاب چھپتی رہے گی بولو جھگڑا ختم ہوگا. آپ اجازت دو تو اس کتاب کے بیان کے بارے سنا. بولیے سنا دوں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ سب سننا چاہتے ہیں. اور اگر اجازت دیجیے تو ایک شعر بھی سنا دوں، خالی ایک شعر سنا دوں. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ کبھی غیبت نہیں کرتا، آئینہ کبھی چغلی نہیں کرتا. ہم اعلیٰ حضرت کے غلام جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم چغلی نہیں کھاتے، ہم تو سچ سچ بولا کرتے ہیں. آئینہ جب تک نظر کے سامنے ہوتا جبھی تک بولتا، نظر سے ہٹا دیجیے چپ ہو جائے گا. کالا کا لوٹا دیکھے تو کالی شکل دکھائے گا، چیچک دادا دیکھے تو چیچک کے دانت دکھائے گا، حسین دیکھے تو حسن دکھائے گا. آئینے کا کام یہ ہے جو جیسا ہو اس کو ویسا دکھا دے. ہم اعلیٰ حضرت کے غلام کسی کو برا بناتے نہیں ہیں. جو مدینے کے آقا کی توہین کر کے برا بن چکے ہیں، ہم آئینہ بن کے ان کا مکروہ چہرہ انہیں دکھا دیتے ہیں. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اور ایک شعر اور یاد آ گیا ان کے لیے، آپ اجازت دو تو وہ بھی سنا دوں.
کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، بادل برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا؟ کاغذ کا لباس پہن کر جو بھری برسات میں نکلے گا، ننگا ہونا اس کا مقدر ہے۔ بولو ننگا ہوگا کہ نہیں؟ تو اب یہ لوگ جو کاغذ کا لباس پہن کے نگر نگر ڈگر ڈگر گھوم رہے ہیں، آپ اجازت دیجیے تو سرکار سید العلماء کے فیضان سے میں انہی کی مسجد کے سامنے انہیں ننگا کر دوں۔ بولیے ننگا کر دوں؟ اجازت ہے؟ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے یہی کتاب ہے اور کتاب کا صفحہ ہے 30۔ کون سا صفحہ ہے؟ تقویت الایمان جو ندوہ میں پڑھائی جاتی ہے، صفحہ 30 لکھا اسماعیل دہلوی نے، حاشیہ چڑھایا علی میاں ندوی نے۔ اچھا جناب ایک بات بتائیے، آپ پہنچے بنڈی بازار چوراہے پر، کئی دن کا فاقہ، بھوک سے آپ پریشان، سامنے آپ نے دیکھا کہ نور محمدی ہوٹل میں طرح طرح کے آئٹم کھانے کے تیار، آپ کا جی للچایا، سوچا چل کے کھانا کھا لے، اور جیسے ہی اندر پہنچے ایک سے بڑھ کر ایک آئٹم آپ کی نظر کے سامنے، آپ کھانا چاہتے تھے، سوچا جیب کی خیریت معلوم کر لے، اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتا چلا راہ میں بھیڑ زیادہ تھی، بس میں کسی نے جیب صاف کر دیا، اب آپ کی جیب خالی ہے، آپ کبھی کباب دیکھ رہے ہیں، کبھی پراٹھا دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ سیخ دیکھ رہے ہیں، کبھی پلاؤ دیکھ رہے ہیں، کبھی زردہ دیکھ رہے ہیں، مگر جیب خالی۔ اب آپ پریشان، اتنے میں آپ نظر آ گئے، جب قریب پہنچے تو آپ کا حوصلہ بڑھا، آپ نے سوچا یہ مسلمان نظر آتے یہ تو ہم کو کھانا کھلا ہی دیں گے۔ آپ قریب پہنچے اور انہوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا کہ آپ کو شیطان کی طرح، آپ کو بھوت کی طرح۔ اب بتاؤ بمبئی والوں، اگر آپ کو شیطان بھوت کی طرح کہہ دیا جائے تو اچھا لگے گا کہ خراب؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور جو آپ کو شیطان بھوت کی طرح کہہ دے، چائے پلائے تو اس کے ہاتھ کی چائے پیو گے، پوری کھلائے تو کھاؤ گے، چکن کھلائے تو کھاؤ گے، بریانی کھلائے تو کھاؤ گے، شاہی ٹکڑا کھلائے تو کھاؤ گے۔ اگر وہ سلام کرے تو جواب دو گے، نماز پڑھائے تو اقتدا کرو گے، کہ اس لیے کہ آپ کو شیطان کی طرح کہہ دیا، بھوت کی طرح کہہ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو جو شیطان بھوت کی طرح کہہ دے، سلام کرے تو آپ اس کے سلام کا جواب نہ دو، چائے پلائے تو آپ اس کی چائے نہ پیو، کھانا کھلائے تو آپ اس کا کھانا نہ کھاؤ، نماز پڑھائے تو اس کی اقتدا نہ کرو۔ اب دیکھو یہ کتاب تقویت الایمان ہے، اگر حوالہ کوئی مائی کا لال غلط ثابت کر دے تو جو چور کی سزا وہ عبد المصطفیٰ کی، اسلام نے چور کی سزا یہ متعین کی کہ ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اسی کھڑک کے مسجد کے چوراہے پر عبد المصطفیٰ ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ کٹوا دے گا۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، مگر یقیناً نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ دیکھیے کتاب کا نام تقویت الایمان، لکھنے والے کا نام اسماعیل دہلوی، حاشیہ چڑھایا علی میاں ندوی نے، یہ ندوہ کے کورس میں شامل ہے۔ کتاب کا صفحہ 30 ہے، اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ دو سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے، سب مل کے بولو، پھر ایک بار سن لو، اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ اب آؤ ذرا قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولیاء جنتی ہیں، انبیاء جنتی ہیں، شیطان جہنمی ہے، بھوت جہنمی ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء شیطان بھوت برابر نہیں، اور یہ وہابیوں کی کتاب ہے، دیوبندیوں کی کتاب ہے، تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے، غیر مقلدوں کی کتاب ہے، اہل حدیث کہلانے والوں کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے اولیاء انبیاء میں شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ایک طرف خدا کی کتاب ہے، دوسری طرف وہابیوں کی کتاب ہے۔ آپ بتاؤ خدا کی کتاب مانو گے یا وہابی کی کتاب مانو گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور یہ کتاب خدا کی کتاب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے۔ اچھا بات بتائیے، آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو؟ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔
اٹھائے رہیے گا. نیتاؤں کے لیے آپ نے بہت ہاتھ اٹھایا, لیڈروں کے لیے آپ نے بہت ہاتھ اٹھایا. نہ میں سماجوادی کے لیے ہاتھ اٹھواتا ہوں, نہ بہوجن کے لیے ہاتھ اٹھواتا ہوں, نہ شیو سینا یا کانگریس کے لیے ہاتھ اٹھواتا ہوں. میں اللہ اور رسول کے لیے ہاتھ اٹھواتا ہوں. جو نبی کو زندہ مانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. جو نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا چاہے وہ ہاتھ اٹھائیں. جو نبی کی شفاعت چاہے وہ ہاتھ اٹھائیں. جو جنت میں جانا چاہے وہ ہاتھ اٹھائیں. اب دیکھو یہ وہابیوں کی کتاب, دیوبندی اور جماعتیوں کی کتاب, جس میں لکھا گیا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں ہے. اب اگر آپ نبی کو زندہ مانتے ہو, نبی کے ہاتھوں کو اسے کا جام پینا ہے, تو ان وہابیوں نے آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا. اب بولو, ان وہابیوں سے سلام کرو گے؟ ان کے سلام کا جواب دو گے؟ ان کے یہاں شادی بیاہ کرو گے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ان سے رشتہ ناتا لگاؤ گے؟ ان سے تعلق پیدا کرو گے؟ نعرہ لگائیے. آئے جی اخبارات میں مراسلے نکلتے رہتے ہیں کہ علماء سے گزارش ہے اختلافی باتیں نہ کریں, انتشار کے بجائے اتحاد کی بات کریں. مگر میرے بھائی, جب نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا جائے گا تو کوئی غیرت مند آدمی اتحاد کی بات سوچے گا؟ کیا کبھی کسی نے یہ اخبار میں لکھا کہ تقویت الایمان کی اشاعت بند کر دی جائے, نبی کی توہین بند کر دی جائے, رسول کی گستاخی بند کر دی جائے؟ تم نبی کی گستاخی پر گستاخی کرتے رہو, مدینے والے آقا کی توہین کرتے رہو, اور ہم سے کہو اس کو بتانا چھوڑ دو. ارے ہماری ماں نے ہمیں غیرت مند ماں نے دودھ پلایا ہے, جب گود میں لے کے دودھ پلایا تھا تو سبق دیا تھا میں نہ ہو سب سو پیدا کرو, جب وقت آئے تھی پہ تو یوں حق ادا کرو. ہم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا ہے, اس لیے کان کھول کے سن لو, ہمارا جو بات گوارا کریں گے, مگر اپنے نبی کی توہین نہ کل گوارا کیا تھا, نہ آج گوارا کیا ہے, نہ آئندہ کل گوارا کریں گے. تمہارا کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے, مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. چاہے ڈنمارک والے گستاخی کریں, چاہے دیوبند یا ندوہ والے گستاخی کریں, چاہے وہ چوٹی رکھنے والا گستاخی کرے, گرجا گھر و سلیم میں جانے والا گستاخی کرے, یا داڑھی رکھنے والا گستاخی کرے, جو بھی نبی کی گستاخی کرے گا ہم اسے جوتے کے نوک سے اڑائیں گے. نہ کل ہمارا اس سے تعلق تھا, نہ آج اس سے تعلق ہے, نہ آئندہ کل اس سے ہمارا تعلق رہے گا. حضرات پھر سن لیجیے, عبارت یہ ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. کہہ دیجیے معاذ اللہ. اب بولو, جب یہ کتاب چھپتی رہے گی تو اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں اتحاد کر لو, ان کتابوں کی اشاعت بند کرو, بدعقیدگی سے توبہ کرو, وہاں بھی یہ چھوڑ دو, آؤ ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہمارے آقا کی توہین کرتے رہے, بے ادبی اور گستاخی کرتے رہے, یہ کتابیں چھپتی رہی, تو مسلمان نہ کل تم سے متحد ہوا تھا, نہ آج اتحاد کر رہا ہے, نہ زندگی کے آخری سانس تک اتحاد کرے گا. کل بھی ہماری لڑائی تھی, آج بھی ہماری لڑائی ہے, زندگی کی آخری سانس تک ہماری لڑائی جاری رہے گی. حضرات آپ ذرا غور کرنا, سوچیں کتنا جارحانہ انداز ان وہابیوں کا. آپ اجازت دیجیے تو ایک عبارت اور سنا دوں. بولیے سنا دوں. آپ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ کتنے لوگ سو رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. اتنا عادت پڑ گئی ہاتھ اٹھانے کی کہ سونے پر بھی ہاتھ اٹھا دیا. مگر اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ کھڑک والے سوتے ہوئے بھی سنتے رہتے ہیں. اگر سن نہیں رہے تھے تو ہاتھ کیسے اٹھا دیا؟ تو جب سونے والے سن رہے ہیں تو جاگنے والے تو سن ہی رہے. اچھا ایک بات بتائیے, آپ بزرگوں کے مزار پہ جاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں, حضور کو اپنا وکیل و سفارشی مانتے ہیں, سرکار کی شفاعت پہ آپ کا بھروسہ ہے. کتنے لوگوں کا ہاتھ اٹھائیے, سب کا ماشاءاللہ سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. اب دیکھو یہی تقویت الایمان
صفحہ 29 اسماعیل دہلوی لکھتا اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ اب دیکھو جملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی، معاذ اللہ، کہہ دیجئے معاذ اللہ، اور قرآن سے تصرف سن لی۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہتے اللہ بناتا، کہتے میں مٹی کی مورت بناتا ہوں۔ قرآن حکایت کر رہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی کی مورت بناتا ہوں اور جب بن جاتی ہے تو فانفخ فیہ، اس میں چھو کر دیتا ہوں، پھونک مار دیتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سرکار مفتی اعظم کے پاس پھونک ڈلوانے کیوں جاتے تھے؟ حضور سید العلماء کے پاس پھونک ڈلوانے کیوں جاتے تھے؟ حضرت مفتی والے محمد صاحب کے پاس پھونک ڈلوانے کیوں جاتے تھے؟ یہ بزرگوں کے پھونک میں کیا رکھا؟ یہ ہم سے نہ پوچھو، ان علماء سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو۔ اللہ قرآن میں حکایت کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی کی مورت بناتا ہوں اور جب بن جاتی تو فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مار دیتا ہوں اور جب پھونک مار دیتا ہوں تو فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اڑنے لگتی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہابی کہتا اللہ نے کسی کو تصرف کی قدرت نہیں دی، مگر قرآن حکایت کر رہا کہ میں نے تو حضرت عیسیٰ کو اتنا طاقت دیا کہ وہ مٹی کی مورت بنائے اور پھونک مارنے تو زندہ ہو کے اڑنے لگے۔ اور یہی اتنا نہیں، آگے حضرت عیسیٰ کہتے قرآن حکایت کرتا ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں اندھے کو بینائی دیتا ہوں، میں بولی کو شفا دیتا ہوں اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ اب دیکھو قرآن کہتا کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو اتنی طاقت دے دی کہ مٹی کی مورت بنائے اور جب مورت بن جائے چھو کر دے تو اڑنے لگے، زندہ ہو جائے، اندھا آ جائے تو بینائی دے دے، کوڑی آ جائے تو شفا یاب کر دے اور مردے کو ٹھوکر لگا دے تو زندگی مل جائے۔ تو قرآن سے حضرت عیسیٰ کا اختیار ثابت ہوا کہ وہ اندھے کو بینائی بھی دیتے ہیں، کوڑی کو شفا بھی دیتے ہیں، مردے کو زندگی بھی دیتے ہیں، چھو مار کے مورتی میں جان بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور وہابی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ اب بمبئی والوں ایک طرف وہابی کی کتاب ہے، دوسری طرف خدا کی کتاب ہے، آپ بولو خدا کی کتاب مانو گے کہ وہابی کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور یہ وہابی کی کتاب خدا کی کتاب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ اچھا بات آ گئی تو یہی بات اور بتاؤ، یہ وہابی تو بڑے بکرات ہوتے ہیں نا، جب بات آتی تو کہتا اچھا چلو نبی کا اختیار ہم نے مان لیا، قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا، مگر یہ غوث پاک خواجہ غریب نواز اعلی حضرت مہاراجہ کے تاجدار، ان کا اختیار کہاں سے ثابت؟ ولیوں کے اختیار کی کیا دلیل؟ تو آؤ قرآن ہی سے ولی کا اختیار بھی سن لو، بولیے سنا دو۔ حضرت سلیمان کے دربار سے ہدہد غائب، جب آیا تو کسی نے کہا تمہاری خیر نہیں، حضرت سلیمان بہت جلال میں، کہا کچھ کہا ہے، کہا اگر کوئی اچھی خبر لایا تو چھوڑ دوں گا، کہا میں بچ جاؤں گا، کیسے؟ کہا بہت اچھی خبر لے کے آیا۔ اور جب حدود پہنچا حضرت سلیمان نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا حضور میں ملک سبا گیا تھا، تو وہاں میں نے ایک رانی کو دیکھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا تخت، مگر سرکار وہ رانی شرک کرتی۔ تو حضرت سلیمان نے خط لکھا، لے جاؤ یہ ملکہ بلقیس کو دے دو، وہ آ کے کلمہ پڑھے ایمان لے آئے۔ ہدہد حضرت سلیمان کا خط لے کے گئے اور جھروکے روشندان سے ہوتا ہوا ملکہ کے محل میں پہنچا، 7 محل میں 7 تالے کے اندر تخت پہ بیٹھی تھی، اس کے گود میں ڈال دیا۔ ملکہ نے خط کھول کے پڑھا، کانپنے لگی، درباریوں سے مشورہ کیا تو درباریوں نے کہا آپ ڈر گئے؟ ارے ہمیں اجازت دیجیے، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہوگا مجھ سے جنگ کریں گے۔ کہا نہیں ٹھہرو، پہلے ہم امتحان لیں گے۔ 500 سردار بلائے، 1200 کی فوج دی، مشک، زعفران، سونے چاندی کی اینٹیں دی، کہا لے کر جاؤ، اگر وہ یہ تحفہ تم قبول کر لے تو میں سمجھوں گی بادشاہ ہے، ان سے جنگ کروں گی، اگر تحفہ نہیں قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ نبی ہیں، میں جا کے ایمان لے آؤں گی۔
ملکہ کے قاصد تحفہ لے کر چلے، اور جیسے ہی چلے تو حضرت سلیمان کو پتہ چل گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ کے قاصد آ رہے ہیں، جاؤ اور 50 کلومیٹر تک پوری سڑک سونے چاندی کے اینٹ کی بنا دو، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہندوستان کی اتنی بڑی حکومت، کئی سال سے میں اس محلے میں آتا ہوں، اب جا کے یہ اینٹ بچھی ہے، کھڑنجا نہیں بچھوا پاتی، اور حضرت سلیمان ایسے نبی کہ سونے چاندی کے اینٹ سے 50 کلومیٹر تک کی پوری سڑک بنوا دیا، سڑک کے کنارے دیواریں سونے چاندی کی بنا دی، جنات اور چرند و پرند کے حسین بچوں کو استقبال کے لیے دو رویا قطار میں لگا دیا۔ اب ملکہ کے قاصد سونے چاندی کی اینٹ لے کر جب آگے بڑھے، پیر انہوں نے سونے کی اینٹ پہ رکھا تو چکر آ گیا۔ ہم جس کو سر پہ تحفہ سمجھ کے لے جا رہے وہ تو ہمارے جوتیوں کے نیچے، مگر ملکہ کا حکم تھا لے کے گئے، حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کیا، فرمایا واپس جاؤ، یہ تحفہ لے جاؤ، اپنی ملکہ سے کہہ دینا ہمیں تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، آ کے ایمان لاؤ۔ گئے، ملکہ سے کہا، اب ملکہ چلتے چلتے 3 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، کتنا؟ زور سے بولو، کتنا؟ بس یوں سمجھیے جیسے بیٹی اسٹیشن، اتنی دور کا فاصلہ رہ گیا۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے درباریوں، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تھا ہمارے دربار میں لے آئے؟ تو قال عفریت من الجن، قرآن میں ہے کہ ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا، ہاں حضور آپ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کا تخت لے آؤں گا۔ ملکہ کا تخت کتنا بڑا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ 180 فٹ لمبا تھا، 240 فٹ چوڑا تھا، اور 190 فٹ اونچا تھا، 190 فٹ اونچا، 180 فٹ چوڑا اور 190 فٹ اونچا، یہ اتنا بڑا تھا۔ سینکڑوں میل کی دوری پر 7 محل میں 7 تالے میں بند۔ فرمایا کوئی لے آئے گا؟ تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاں، دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، دربار دوپہر ہونے سے پہلے برخاست ہوتا۔ حضرت سلیمان نے کہا وہ تو بالکل قریب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور تم دوپہر تک لانے کو کہتے ہو، ہے کوئی جو اس سے جلدی لا سکے؟ تو قرآن پاک میں ہے کہ ایک عالم کتاب ایک ولی کامل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور انہوں نے کہا تھا دوپہر تک لے آؤں گا، ارے آپ مجھے اجازت دیجئے میں ملکہ کا تخت لے آؤں گا، کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ تو وہ فرماتے ہیں انا آتی کا بہن قبل یرتد الیک طرف، اے اللہ کے نبی اب مجھے اجازت دیجئے میں ملکہ کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ اب بمبئی والوں بتاؤ، پلک جھپکنے میں گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے، منٹ 2 منٹ لگتا ہے، ارے سیکنڈ بھی تو نہیں لگتا، اور وہ کیا کہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اتنا لمبا چوڑا اونچا تھا، سینکڑوں میل کی دوری سے قرآن حکایت کرتا، کہتے آپ اجازت دیجئے انا آتی کا بہی قبل یرتد الیک طرف، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے اجازت دی تو وہ محفل سے کہیں گئے بھی نہیں، کوئی اشارہ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اور ملکہ کا تخت سامنے لا کے حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان نے دیکھا تو پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں حضرت سلیمان کا ولی اگر پلک میں جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہزاروں میل کی دوری سے ملکہ کا تخت لا کر دربار سلیمانی میں پہنچا دے تو غوث پاک تو سید الانبیاء کے ولی ہے۔ اگر وہ کہہ دے نظر تو الی بلاد اللہ جمال کا خزرتین علی حکم اتصالی، اور اگر یہ فرما دے کہ میرا مرید جہاں سورج نکلتا ہے وہاں ہو اور پھر جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں ہو، میرے مرید کا سطر گر جائے تو میں اسے ڈھانک دوں گا، تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ پتا چلا قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نبی کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، ولی کو بھی اللہ نے اختیار دیا۔
مگر یہ وہاں بھی لکھتا ہے کہ اگر آپ نبی یا ولی کو اپنا وکیل مانو، نبی یا ولی کی نظر و نیاز کرو، نبی ولی کو اپنا سفارشی سمجھو، نبی یا ولی کو پکارو، ان کی منت مارو، نظر و نیاز کرو، اگرچہ اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھو، پھر بھی ابو جہل کے برابر مشرک ہو۔ زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ یہ وہابیوں کی کتاب، تبلیغی جماعت والوں کی کتاب، دیوبندیوں کی کتاب، اہل حدیث کہلانے والوں کی کتاب، غیر مقلدوں کی کتاب۔ اب ہم آپ سے پوچھتے تھے، آپ ولیوں کی نظر و نیاز کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ نبی کو وکیل حمایتی مانتے ہو؟ نبی کو سفارشی مانتے ہو؟ اپنے نبی سے شفاعت کی درخواست کرتے ہو؟ اور یہ وہابی کی کتاب کہتی ہے اگر یہ عقیدہ تو ابو جہل کے برابر مشرک، تو وہ آپ کو ابو جہل کے برابر مشرک ہیں، اور آپ داڑھی دیکھ کر انہیں مسلمان کہو۔ کیا آپ کو کہنا چاہیے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ان سے سلام کرنا چاہیے، ان سے میل جول رکھنا چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے گندے عقیدے والوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا محبت سے کہہ دیجیے آمین۔ حضرات، یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا کہ نبی ولی کوئی انہوں نے لکھا، کوئی اختیار نہیں، شیطان بھوت کی طرح معاذ اللہ۔ اور اپنے مولانا کی بات ہے تو اب نظریہ بدل جاتا۔ آپ اجازت دیجئے تو ایک حوالہ وہ بھی سنا دوں یا ختم کر جی ایک حوالہ خالی ایک حوالہ سن۔ یہ ہے کتاب اشرف السوانی۔ کون سی کتاب ہے؟ ان کے سب سے بڑے مولانا اشرف علی تھانوی کے زمانے کی کتاب، اور صفحہ ہے 12۔ کون سا صفحہ ہے؟ تھانوی جی کے ایک دادا تھے جو کپڑے بیچتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولو، کیا کرتے تھے؟ کپڑے بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں ڈاکو مل گئے اور دادا جان کو انہوں نے مار ڈالا، نہلایا دھلایا، کفن پہنایا اور قبر میں لے جا کے دفن کر دیا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ سن۔ لکھتے ہیں رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے۔ معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ تھانوی جی کے دادا۔ ہم اگر کہہ دیں کہ اگر بمبئی والے سرکار کی جشن میلاد منائے اور آقا کرم کر کے آنا چاہے تو آ سکتے۔ بولو آنا چاہیں، ارے زور سے بولو آنا چاہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ محبت سے کہہ دو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اے میرے آقا و مولا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو وہابی کہتا ہے نبی تو مدینے میں ہے اور میلاد کر رہے ہو بمبئی میں، وہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تمہارے گھر کیسے آ سکتے؟ مگر یہ دوہرا پیمانہ دیکھو۔ جب تھانوی جی کے دادا کو ڈاکوؤں نے مار ڈالا تو رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ اب ان وہابیوں سے پوچھو اگر نبی نہیں آ سکتے تو تمہارے دادا کیسے آ گئے؟ اور ایک بات اور پوچھیے کہ یہ بتاؤ جب آئے تو مادر داد پر رہنا آئے کہ کفن پہن کے؟ اس لیے کہ پینٹ بوشن کرتا پیجامہ تو قبر میں تھا نہیں، خالی کفن ہی کا وقت۔ اب پتہ نہیں ننگے آئے کہ پہن کے آئے، بہرحال آئے اور خالی ہاتھ نہیں آئے، لکھتے اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ کیا لا کے دیا؟ کیا لا کے دیا؟ اب پتہ نہیں آپ کے بمبئی کا افلاطون تھا کہ کلکتے کا رسگلہ تھا، بدایوں کا پیڑا تھا کہ سنڈیلا کا لڈو تھا، میں اللہ کے دیا۔ اب یہ وہی بتائیں گے کہ چھینے والی مٹھائی تھی کہ کوئے والی تھی؟ مگر ایک سوال تو ہمارا جی چاہتا ان سے کر لیں۔ بولیے پوچھ لیں، بولیے آپ کی اجازت ہے پوچھ لیں۔ جب تھانوی کے دادا جی کو آپ نے قبر میں لٹایا تھا تو کیا شکر کی بوری بھی وہاں رکھ دی تھی؟ کیا کڑھائی بھی وہاں رکھ دیا تھا؟ کیا کسی حلوائی کو بھی وہاں لٹا دیا تھا؟ یا کم سے کم کچھ روپے پیسے تو رکھ ہی دیے ہوں گے کہ جب قبر سے نکل کے آوے تو چورانا نہ پڑے، خرید لے عثمان سلیمان کی دکان سے؟ کیسے لے کر آئے؟ ایک سوال ہے کہ نہیں ہے؟
کہ تھانوی جی کے دادا کو جب آپ نے قبر میں لٹایا تو نہ شکر کی بوری رکھی، نہ کڑھائی رکھی، نہ حلوائی لٹایا، نہ مٹھائی کی دکان کھلوائی، نہ پیسہ روپیہ رکھا. پھر جب وہ اپنے قبر سے نکل کے آئے اپنے بیگم کے کمرے تک تو کیسے مٹھائی لے کے آئے؟ کہتے ہیں مٹھائی لا کر دی. اور فرمایا بیگم سے کیا فرمایا؟ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. ایک دن کی بات نہیں، بیگم اگر بتاؤ گی نہیں تو روز آیا کریں گے. مزے ہی مزے، کبھی رسگلہ، کبھی گلاب جامن، کبھی افلاطون، کبھی دودھی برفی، اور کبھی لڈو، کبھی پیڑا، کبھی کھویا، کبھی چھینا. مزے ہی مزے ہوں گے. کبھی قلاقند، کبھی جلیبی، طرح طرح کے آئٹم. اگر بتاؤ گی نہیں تو اسی طرح روز آیا کریں گے. لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں تو معلوم نہیں کیا صبح کریں، اس لیے ظاہر کر دیا. پھر آپ تشریف نہیں لائے. آپ اجازت دو تو ایک بات اور پوچھ لوں ان سے. بولیے پوچھ لوں کہ بیگم نے اپنی پڑوسن کو چپکے سے کان میں بتایا کہ بہن صبح نہ کرنا، یہاں کوئی 2 نمبر کا معاملہ نہیں چلتا. یہ مننے کے ابو جنہیں 10 دن کو مار ڈالا تھا ڈاکوؤں نے، وہی مٹھائی کا ڈبہ لاتے. تو بیگم نے تو چپکے سے پڑوسن کو بتایا تھا. کون سا موبائل تھا، کون سا بیسک فون تھا کہ جس سے آپ نے تھانوی کے دادا کو قبر میں خبر پہنچا دیا. انہیں قبر میں پتا چل گیا کہ ہماری بیوی نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. پڑوسن کو بتا دیا اب نہیں جانا چاہیے. اب اس سے پتا چلا کہ اپنے دادا جی کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا، اختیار والا بھی مانا، تصرف والا بھی مانا، غیبدہ بھی مانا. اور نبی کی بات آئی تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ. پتا چلا مانا تم نے بھی ہے، مانا ہم نے بھی ہے. فرق یہ ہے اپنے دادا جی کو تم نے مانا ہے اور مدینے کے آقا کو ہم نے مانا. حضرات وقت زیادہ ہو گیا ہے اور تقریر آج کی بالکل ادھوری رہ گئی. انشاءاللہ تعالیٰ کل جلدی آئیے گا. کل بھی آپ نے وعدہ کیا تھا مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ 9 بجے کے بعد آنا شروع ہوئے، آتے آتے 9:30 بج گیا. تو کل 9 بجے سے پہلے آ جائیے. کتنے لوگ آ جائیں گے؟ ہاتھ تو کل بھی آپ نے اٹھایا تھا. آج وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ آ جائیں گے. کہہ دیجئے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے، تاکہ میں اپنے دل کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچا سکوں. اللہ تعالیٰ حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ بھی سن لیجئے، اگر کسی صاحب کو حوالے میں کوئی شبہ ہو تو کتابیں یہاں موجود ہیں. آج کل پرسوں نرسوں ابھی 10 دن رہیں گے. جب دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. کھڑے ہو جائیے. سامعین اکرام، جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام ایک بہترین کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو شائع کی گئی ہے، جس میں دیوبندی جماعت کی گمراہی، ان کے مولویوں کے کفر اور اشرف علی تھانوی کی بے حیائی کو حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے. نہایت آسان زبان ہونے کی وجہ سے عوام کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کی تقسیم سے وہابیوں میں ہلچل مچ گئی ہے. یہ کتاب پاؤ قیمت میں دی جا رہی ہے، اس لیے بڑی تعداد میں تقسیم کریں. اگر آپ کو چاہیے تو موبائل میں لکھیں ممبئی اور 80 80 430 440 پر SMS کریں.